إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. قابل صد احترام استاد محترم فضیلت الشیخ نور الاسلام المدنی حفظہ اللہ اور اسی طرح بڑی عزت اور احترام کے لائق اس شیو نگر بستی کے امام فضیلت الشیخ عبد المنعم صاحب حفظہ اللہ، جن کی کوششوں، محنتوں اور دلچسپی سے آج اس بستی میں یہ مختصر سی مجلس منعقد ہو سکی ہے، اور اسی طرح اس بستی کے بہت ہی اہم فرد فضیلت الشیخ ایوب سلفی حفظہ اللہ اور دیگر سامعین سامعات. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے سورہ یوسف کی ایک آیت اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث پڑھی. میرے بھائیوں، ایک انسان کی کامیابی اس بات میں پوشیدہ ہے، مخفی اور بنا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانے، اللہ رب العالمین کی باتوں کی مخالفت نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اللہ رب العالمین کی باتیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ اللہ رب العالمین کے احکام کی تابعداری اور پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. ہمیں جس راستے پر چلنا ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام مومنوں کو، تمام انسانوں کو، تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو جو راہ اختیار کرنی ہے، جو راستہ اختیار کرنا ہے، میرے بھائیوں، وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آیتوں کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے بارے میں کہا، اپنے نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجیے، سنا دیجیے کہ یہی راستہ ہے جس راستے کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں. میں بھی اسی راستے کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ
اور پورے علم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے؟ صحابہ کرام کس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے؟ اور اسی طرح قیامت تک آنے والے لوگوں کی دعوت کس راہ پر ہوگی؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، اور قرآن کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ ہی قرآن کا راستہ ہے۔ کہا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور جو دعوت ہونی چاہیے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، جو وحدانیت کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اور ہمارے صالحہ کی دعوت ہے، اس دعوت کو عام کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات بھی اپنی امت کے لوگوں سے بتلا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات پاک ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے، کوتاہی سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے، سب سے اکمل ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشابہ دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دیجئے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، جو یہ مکہ کے لوگ غیر اللہ کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ آپ اس سے برات کا اعلان کر دیجئے، اظہار کر دیجئے۔ خلاصہ کلام ہوا محترم حاضرین، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا کا سب سے سچا راستہ، دنیا کا سب سے اچھا راستہ، جنت میں لے جانے والا راستہ، جنت میں اگر ہم اپنا گھر آباد کرنا چاہتے، جنت میں رہنا چاہتے، جنت کی نعمتوں کو پانا چاہتے، تو جس راستے پہ چل کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے، یعنی سنت کا راستہ ہے۔ اسی آیت کی تائید میں اور اسی آیت کے ہم معنی دوسری بھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے میرے نبی، اے ہمارے نبی، آپ لوگوں کو بتا دو، آپ بزرگوں کو بھی بتاؤ، آپ نوجوانوں کو بھی بتلاؤ، آپ بچوں کو بھی بتلاؤ، آپ بچیوں کو بھی بتلاؤ، سب کو بتلاؤ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایک مسلمان کی نماز، ایک مسلمان کی قربانی، ایک مسلمان کی زندگی اور اس کا مرنا، سب کا سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم قربانی اور عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا سارا کام، چھوٹا بڑا سارا کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم مرے بھی تو ہماری موت بھی آئے تو ایمان پر آئے، ہماری موت بھی آئے تو اسلام پر آئے، ہماری موت بھی آئے توحید پر آئے، ہماری موت بھی آئے اللہ کے رسول کی سنت پر آئے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، ایک مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور کہا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتلائیے لا شریک لہ، لا شریک لہ، کہ عبادت کے
کے لائق اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ چھوٹی بڑی جو بھی عبادتیں کی جائیں گی اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری عبادتوں کا حقدار اور مستحق ہے۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے۔ بھروسہ کرے تو اللہ پر کرے، غیر اللہ پر نہ کرے۔ ہر قسم کی شرکیات سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے بال بچوں کو بچائے، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو بچائے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بچائے۔ جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں توحید کا چراغ جلائے، توحید کی لو لگائے اور ان کو بتلائے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہاری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بچوں کو تعویذ باندھنا، ڈنڈا باندھنا یہ کھلا شرک ہے۔ اور اس سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے کے گلے میں، ان کی ہاتھوں میں، ان کی کان میں تعویذ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اس کو معمولی گناہ نہ سمجھا جائے، معمولی جرم نہ سمجھا جائے، اور یہ ہر والدین کی میرے بھائیوں ذمہ داری ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شرک سے منع کیا ہے، شرک سے روکا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے کہ اسی بات کا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے والا، اس پر چلنے والا سب سے پہلے میں ہوں۔ میرے بھائیوں اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من عصى، الا من عصى۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کیا ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ یقیناً ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے، جنت کا باغ و بہار اسے مل جائے، لیکن جنت میں ایسے نہیں جایا جا سکے گا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، جنت میں جانے کا طریقہ جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے اس طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ میرا انکار کرتے ہیں۔ الا من ابى، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیسے لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اتانی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، میری سنت کو اختیار کیا، میرے طریقے کو اختیار کیا، گویا وہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، اور جو میری سنت کو نہیں مانتا، میری سنت پر نہیں چلتا، میری سنت کو اختیار نہیں کرتا، وہی لوگ دراصل میرا انکار کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جنت میں جانے والا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو اختیار کرنا ہے، اور یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اور جہنم میں لے جانے والا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ جیسا کہ آج گاؤں سماج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، حدیث کی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، قرآن اور حدیث کی اطاعت کرنا اور اس پر چلنا یہی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہی والا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اور یہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ بقیہ جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور کہا کہ جو سیدھی لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، سبیل اللہ، کہا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ
آئے. پھر اللہ کے نبی نے دائیں بائیں کچھ ٹیڑھی لائنیں کھینچی اور کہا اللہ کے نبی نے کہ ان میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور شیطان اپنے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے. لوگوں کو بلاتا ہے جن کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے, اسلام کمزور ہوتا ہے, جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا شیطان شکار کر لیتا ہے. جو قرآن سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے, حدیث سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے, بہت آسانی سے شیطان اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے. لیکن ایک جو پکا مسلمان ہوتا ہے ہمیشہ صراط مستقیم پر آتا ہے, ہمیشہ سیدھے راستے پر رہتا ہے. اس لیے کوشش بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم و دائم رہے. جو سچا راستہ ہے, اچھا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے, یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قیامت تک دائم و قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.